نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. دوشی پڑھنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم إنك حميد. بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ درس قرآن اس موضوع سے متعلق ہے کہ آئیں قرآن سیکھیں. قرآن کے سیکھنے سے متعلق آپ کو ترغیب اور تشویق دلانا مقصود ہے. تو جس چیز کی آپ کے سامنے ترغیب ذکر کی جا رہی ہے کہ اس کی تعلیم اور اس کا تعلم کس قدر اہم اور کس قدر ضروری ہے، تو اس چیز ہی کی حقیقت کو جاننا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک آدمی کسی چیز کی حقیقت کو نہ جانتا ہو تو اس کے بارے میں جتنی بھی ترغیب دیتا رہے، جتنے بھی اس کے فضائل بیان کرتا رہے، تو آدمی کو کیا معلوم ہوگا کہ یہ کس چیز کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو قرآن کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی قدر و منزلت کیا ہے اور قرآن کریم کی حقیقت کیا ہے. اس لیے کہ ہم عام طور پر قرآن مجید کی حقیقت سے ہی ناواقف ہیں، اس لیے اس کی طرف ہمیں اس قدر شوق اور رغبت بھی موجود نہیں. جس چیز کی حقیقت اور اہمیت دل میں اتر جاتی ہے تو آدمی کو از خود اس کی طرف رغبت اور شوق پیدا ہو جاتا ہے. کسی کو کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی کہ آپ اس چیز کی طرف آ جاؤ، اس لیے کہ آدمی اس چیز کی حقیقت سے اور اس کی اہمیت سے خود ہی واقف ہے. تو قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، تو جس قدر متکلم کی عظمت ہوگی، قدر و وقعت ہوگی، اسی قدر اس کا کلام بھی عظیم ہوگا. جیسا کہ عربی کا ایک مقولہ اور یہ اصول کلیہ میں سے ہے کہ قدر الشہادت علی قدر الشہودی، کہ گواہی کی قدر و منزلت و گواہوں کی قدر و منزلت پر موقوف ہوتی ہے. اگر گواہی دینے والے گواہ عادل ہوں، سچے ہوں، تو ان کی گواہی معتبر مانی جاتی ہے. اور اگر گواہی جھوٹے ہوں کہ جو عدالت کے باہر سے مل جاتے ہیں، میسر آ جاتے ہیں کہ پیسے دو تو ہر قسم کی گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو لہٰذا سب جانتے ہیں کہ ایسا جھوٹا گواہ اس کی گواہی کی کیا قدر و منزلت ہوگی. قاضی اور جج بھی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا. تو بالکل اسی طرح سے سمجھو کہ کلام کی قدر و منزلت بھی متکلم کی قدر و منزلت پر موقوف ہے. جس قدر متکلم عظیم ہوگا اسی قدر اس کا کلام بھی عظیم ہوگا. البتہ طبعی طور پر کسی بھی کلام کی عظمت کے لیے 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو ہم بھی ان 4 چیزوں پر کلام الہی کو پرکھیں گے. ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ جس کے اوپر ہم کسی بھی کلام کو پرکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اس متکلم کے اندر علم و قدر جس قدر زیادہ ہوگا، علم و خبر، اسی قدر اس کے کلام کی عظمت بھی زیادہ ہوگی. دیکھیں ایک ہی کلام ہے، اس کو اگر ایک عام آدمی نقل کرے تو اس کی قدر و منزلت دل میں نہیں بیٹھتی. اگر اسی کلام کو نقل کرنے والا علیم و خبیر ہو تو نتیجتاً اس کلام کی عظمت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے. مثلا
ایک جاہل آدمی کلام کر رہا ہو یا ایک بچہ کھڑا ہو کر وہ کلام کرنا شروع کر دے تو اس کی زبان کے اندر ترتراہٹ بھی ہوگی، اس کو ہم شاباش بھی دیں گے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کی کلام کی عظمت دل کے اندر بیٹھ گئی، تو اس لیے کہ تاکہ اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ لیکن اگر ایک کلام کرنے والا علیم و خبیر شخص ہے تو اس کی کلام کی قدر و منزلت دل کے اندر بیٹھتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے اوپر کلام کی قدر و منزلت کو پرکھا جائے وہ متکلم کا علم و خبر ہے۔ جس قدر علم و خبر زیادہ ہوگا اسی قدر اس کی کلام عظیم ہوتی چلی جائے گی۔ اور دوسری چیز ہے متکلم کا فہم و دانش، کہ صرف علم و خبر کافی نہیں بلکہ وہ فہیم بھی ہو، دانش اور عقل مند بھی ہو۔ اس لیے کہ ایک عالم بھی ہے، باخبر شخص بھی ہے، لیکن عقل کی کمی کی وجہ سے اپنی کلام کی قدر و منزلت کو کھو بیٹھتا ہے، کہ جس طریقے سے اس کلام کو نقل کرنا تھا وہ اس طریقے سے ناواقف تھا، نتیجتاً ایک بڑی عظیم المرتبت کلام وہ اپنی نافہمی اور نادانشی کی وجہ سے غلط طریقے سے پیش کر کے اپنی کلام کی قدر کو کھو دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کلام کو نقل کرنے والا فہیم بھی ہو، دانش اور عقل مند بھی ہو تو اس کی کلام کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو کلام کے اندر قدر و منزلت اور عظیم و مرتبت پیدا کرتی ہے وہ ہے متکلم کا منصب اور مقام، کہ جس قدر اس کا منصب اور مقام اعلیٰ ہوگا اسی قدر اس کی کلام بھی عظیم ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک ہی کلام کو نقل کرنے والے دو شخص ہوں، ایک ادنا ہو ایک اعلیٰ ہو، ایک ادنا آدمی جس کا مرتبہ اور مقام وہ نہیں، وہ اسی کلام کو بین ہی اسی انداز سے نقل کرے، اس کے دل کے اندر قدر نہیں آ رہی، اس کے دل کے اندر اثر نہیں بیٹھ رہا، لیکن بین ہی اسی کلام کو ایک صاحب مرتبت آدمی نے ذکر کر دیا تو دل کے اندر وہ کلام بیٹھ گئی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے جیسے مولوی حضرات جو شلی تقریریں بھی کرتے رہتے ہیں، انڈیا کو بھی للکارتے ہیں، امریکہ کو بھی للکارتے رہتے ہیں۔ مولانا مسعود حضرت صاحب کہتے ہیں میں 1 لاکھ کی فوج لے کر دہلی پہ حملہ کر دوں گا، لیکن دہلی والوں کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں مولوی صاحب ہیں، ان کے پاس فوج کہاں پر ہے، ان کے پاس اتنا اسلحہ کہاں پر ہے کہ جو آ کر یہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری تقریروں سے ان کو کچھ بھی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کی جو شلی تقریر ہمارا چیف آف آرمی سٹاف کر دے، وہ اگر دہلی والوں کو دھمکی دے دے کہ میں 1 لاکھ فوج لے کر دہلی پہ کل ہی چڑھائی کرنے والا ہوں، تو انڈیا کے اندر کھلبلی مچ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلی کلام کو کرنے والے کا وہ منصب اور مقام نہیں تھا، جس منصب اور مقام پر وہ کھڑے ہو کر دھمکی دے رہا ہے وہ اس کا مقام نہیں، اور دوسرا شخص اس مقام کا حامل ہے، وہ جس وقت وہ دھمکی دے گا تو اس کی دھمکی کا اثر بھی ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام کے اندر متکلم کے مرتبے اور مقام اور منصب کا بڑا دخل ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جس کے اوپر کلام کو پرکھا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر وہ کلام منقولی ہے، نقل در نقل ہوتی چلی آ رہی ہے تو اس کا سلسلہ سند مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر اس کا درجہ استناد مضبوط نہیں تو کتنی ہی عمدہ کلام کیوں نہ ہو، اگر اس کی سند مضبوط نہیں ہوگی تو دل کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے کہ آدمی کو یقین ہی نہیں بیٹھ رہا کہ جس کے حوالے سے یہ کلام نقل کی جا رہی ہے پتہ نہیں اس آدمی نے یہ بات کہی بھی تھی کہ نہیں، درمیان کے اندر یہ عجیب و غریب واسطے آ گئے۔ لیکن اگر درمیان کے سارے واسطے مستند ہوں، انتہائی سکہ راوی ہوں، ان سکہ راویوں سے وہ کلام ہم تک پہنچی ہو تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کلام واقعتاً فلاں شخص کی ہے۔ تو جب اس کی کلام ہے اور وہ صاحب مرتبہ اور مقام ہے، نتیجتاً وہ کلام دل کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں ہوگی۔ پہلی چیز متکلم کا علم و خبر، دوسری چیز متکلم کی فہم و دانش، اور تیسری چیز متکلم کا مرتبہ اور مقام، اور چوتھی چیز اگر وہ کلام منقولی ہے تو اس کا درجہ استناد وہ مضبوط ہو۔ اب ان 4 چیزوں پر اگر اس قرآن کو پرکھ کر دیکھیں تو سب سے پہلی چیز کہ اس کا متکلم وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم و خبر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ تو فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، ایسی باتوں کو جانتا ہے جس کو دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ دل کے رازوں سے کون واقف ہے؟
دل کے رازوں سے واقفیت حاصل کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور انہ علیم بذات الصدور یعلم السر واخفی، فرمایا کہ دل کے راز کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی جو زیادہ پوشیدہ چیز ہے، یعنی وہ راز جو ابھی تک ہمارے دل میں آئے نہیں، آئندہ مستقبل کے اندر کبھی آئیں گے، ہمیں بھی معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے وہ بھی معلوم ہے۔ تو جس کا علم اس قدر وسیع ہے، فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، زمین میں جو کوئی چیز داخل ہوتی ہے، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئیں، فرمایا وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا درخت سے وہ نیچے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بھی دانہ جو زمین کی تاریکیوں کے اندر کسی طرح سے بھی پھٹتا ہے، اس سے کومپل نکلتی ہے، نیچے کو جڑ نکلتی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی رطب و یابس چیز، کوئی خشک اور تر چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے خارج نہیں۔ تو جس کا علم اس قدر وسیع ہو تو بتلائے کہ اس کے کلام کی قدر و منزلت کیا ہوگی۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ کلام بڑی فصیح و بلیغ ہے، کلام میں فصاحت، بلاغت اور بداعت، یہ تین چیزیں، تین الگ الگ فنون ہیں۔ فصاحت کے لیے الگ ایک مستقل فن ہے، بلاغت کو جاننے کے لیے الگ ایک مستقل فن ہے، اور بداعت کو جاننے کے لیے الگ ایک مستقل فن ہے، علم بدیع۔ ہمارے مختصر معنی کے اندر یہ تینوں فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ان تینوں علوم کی روشنی کے اندر وہی آدمی جان سکتا ہے جو ان اصولوں سے واقف بھی ہو، ورنہ ہمیں تو قرآن جیت کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت کو وہ جان سکتے ہیں جو اصول فن بلاغت اور فصاحت سے واقف بھی ہوں۔ علامہ طنطاوی رحمہ اللہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں میں یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا ہوں، وہاں پر میرا واسطہ جدت پسندوں سے پڑھتا رہا۔ وہ اعتراضات کرتے رہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں یہ قرآن جید موجز ہے، بلیغ ہے، اس کا مقابلہ کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہے، ہمیں تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ بھی عربی پڑھتے ہیں، عربی کے اصولوں سے واقف ہیں، تو میں ابھی آپ کو اس کا تجربہ کروا دیتا ہوں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ واقعتاً ایسی فصاحت و بلاغت کے مقام پر ہے کہ کوئی بھی مخلوق اس کی مثل لانے سے عاجز ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ جہنم کی وسعت کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، وہ یہود و نصارہ تھے، وہ بھی قیامت اور آخرت کو مانتے ہیں، کہ جہنم بڑی وسیع ہے، اس کے اوپر آپ عربی کے اندر جملے بناؤ، اپنے طور پر جتنی فصاحت و بلاغت تمہارے اندر موجود ہے، تم نے عربی کو سیکھا ہے، لہذا اپنے علم کی بدولت آپ کو جملے بناؤ۔ انہوں نے جملے بنانے شروع کیے، کسے بنا ان جہنم لوسیعۃ، اس سے آگے کیا بنا سکتے تھے کہ جہنم بڑی وسیع ہے، کسے بنا تو ان جہنم لفصیحۃ، وسیع کی وجہ فصیحہ کہہ دیا، فصاح کہنا تو جہاں تک نگاہ پھیلے تو وہاں تک پھیلی ہوئی ہے، میں کہ بنا چکے وہ، انہوں نے 2-4 جملے بنائے تو تھک ہار گئے۔ میں کہ اب میں قرآن جیت کی آیت پیش کرتا ہوں جس میں جہنم کی وسعت کو بیان کیا گیا، پھر تم ذرا اس کے ساتھ اپنی کلام کا موازنہ کرنا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ چاچے علامہ طنطاوی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، یعنی اتنے جہنمیوں کو ڈال ڈال کر ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے تو لاؤ، کچھ اور بھی ہے تو لاؤ۔ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ آیت ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے تعجب سے اور حیرت سے اپنی رانیں پیٹ ڈالی اور کہنے لگے واقعتاً اس طرح کا جملہ، ایسا فصیح و بلیغ جملہ کسی انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ بنا سکے۔ تو قرآن مجید فصاحت کے اعلیٰ مقام پر ہے، بلاغت کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہے، ایسی مقام پر ہے کہ جہاں تک کلام جب پہنچ جائے تو وہ کلام معجز کہلاتی ہے، کہ ساری مخلوق اس کی مثل بلکہ اس کے قریب کی کلام بنانے سے بھی عاجز ہو جائے، ایسی کلام کو کلام معجز کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ذات ہیں، تو یہ علم و خبر کی بدولت ہی کلام کے اندر فصاحت و بلاغت اور بداعت پیدا کی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز فہم و دانش،
اللہ تعالیٰ کی فہم و دانش کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ فہم و دانش کی بنا پر یہ انسان کیا نئی سے نئی ایجادات کر رہے ہیں۔ لوہے کو ایسے سٹیم بھرا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگ گیا، کس کے خیال میں کبھی آیا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو عقل عطا کی ہے، اس عقل اور دانش کی بنیاد پر یہ لوہے کو ہوا میں اڑا رہا ہے۔ تو پھر بتلائیے کہ خود اس ذات کی فہم و دانش کا کیا حساب ہے اور مرتبہ اور مقام۔ لازم بات ہے کہ اللہ تعالی مرتبہ اور مقام کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ جس طرح سے اللہ کی قدر کو پہچاننے کا حق تھا، باقی اس طرح سے لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری زمین و آسمان کو یوں لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، خالق اور مخلوق میں کیا نسبت ہم بیان کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک دنیا کے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو اور ایک زمین کے اوپر رینگنے والا گھنونا سا حقیر سا کیڑا، ان میں بھی آپ کوئی نہ کوئی نسبت بیان کر لیں گے۔ اس طرح کے بڑے سے بڑا بادشاہ وہ بھی مخلوق ہے، اور یہ زمین کی پستی میں رینگنے والا کیڑا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو مخلوق ہونے کے ناطے ان کے اندر کیا اشتراک پیدا ہو گیا، تو نسبت نکل سکتی ہے، لیکن خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت بیان نہیں کی جا سکتی۔ کہاں وہ مالک الملک، شہنشاہ، ساری خلاق عالم، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا، اور کہاں پر ہم یہ کہ حقیر اور عاجز سے انسان، کوئی مناسبت ہی کوئی نہیں۔ تو پھر انسانوں کے اندر جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے مرتبے اور مقام والے شخصیات کو پیدا کیا ہے، تو پھر ان شخصیات کو پیدا کرنے والی ذات کے مرتبے اور مقام کا کیا حال ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کلام کی سند کا، ہر دور کے اندر اس کی سند متواتر رہی ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی سند اسی کہا جاتا ہے جو حد تواتر تک پہنچ جائے۔ تواتر کی حد یہ ہے کہ اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ عقل بھی ان کے جھوٹ کے اوپر جمع ہونے کو محال سمجھے، یعنی عقل اس کو باور ہی نہیں کر سکتی کہ اتنے سارے لوگوں نے کہیں بیٹھ کر میٹنگ کی ہوگی اور اپنی طرف سے انہوں نے ایک کلام گھڑ کر وہ آگے امت کے اندر پیش کر دیا ہوگا۔ ہر دور کے اندر، حتیٰ کہ جو سب سے پہلا قرن تھا صحابہ کرام کا، اس میں بھی ہزاروں صحابہ کرام قرآن جیت کے مکمل حافظ تھے، بعد میں تو تعداد لاکھوں میں ہوتی گئی۔ اب اس دور میں دیکھ لو، اس سال جو ہمارے وفاق المدارس کے تحت حفاظ کرام نے جو امتحان دیا ہے وہ 98,000 ہیں، یعنی 1,00,000، یہ صرف ایک وفاق کا حال ہے۔ باقی جو وفاق ہے وہ الگ ہیں، باقی جو بورڈ کے تحت امتحان دے رہے وہ الگ ہیں، جو بالکل امتحان نہیں دے رہے اور اسی طرح سے حافظ بن گئے وہ الگ ہیں، اور دنیا بھر کے حفاظ وہ الگ ہیں۔ ان سب کو جمع کیا جائے تو صرف ایک سال کی مجموعی مقدار بھی لاکھوں میں ہے۔ تو دیکھو اس قرآن کو آگے نقل کرنے والے ہر دور کے اندر حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس جیسی مضبوط سند دنیا کی کسی کتاب کی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو شروع کرتے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کلام الہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل فرمائی۔ اس کلام کا جتنا حق تھا، جتنا اس کا درجہ تھا، دیکھو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم سال ہا سال کی محنت کرتے، تب جا کر ہمیں کوئی ایک آدھی آیت پڑھنے کی اجازت ملتی۔ یہ تھا دیکھو کوئی بادشاہ ہو بڑے مرتبے والا، کسی کو شوق چڑھ جائے کہ میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پتہ ہے کہ بادشاہ سے بات کرنے کے لیے اس کو کتنا عرصہ لگے گا، کہ ادھر سے یوں بٹن دبائے تو کال مل جائے گی؟ نہیں، اس کو مہینوں محنت کرنی پڑتی ہے۔ عہدے داروں سے ملتے 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 کہیں خاص کسی وزیر سے ملاقات ہو گئی، پھر اس کی منتیں کر رہا ہے، وہ پھر آگے بات کرے گا، پھر وہاں پر کوئی 1-2 منٹ کے لیے ملاقات کا وقت مل جائے گا۔ جس کو یہ 1-2 منٹ کی ملاقات کا ہم کلامی کا شرف مل جائے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا بڑا خوش قسمت انسان سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، وہ کہتے ہیں میں بادشاہ سے مل کر آیا ہوں۔ یہ تو دنیا کے بادشاہ کا حال ہے، اور یہ کلام تو احکم الحاکمین کی ہے، مالک الملک کی ہے، شہنشاہ کی ہے۔
تو اس کے ساتھ ہم کلامی کرنے کے لیے تو ساری زندگی بھی اگر بیت جاتی، پھر ہمیں صرف 2 باتیں کرنے کی مہلت دی جاتی تو یہ سودا بھی سستا تھا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کیا ٹھکانے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ سالہ سال محنت کر کے ہو تو تب ہم تم سے اپنی ہم کلامی کا شرف دیں گے، بلکہ یہاں اس طرح سے مطالبہ ہے کہ ہم سے ہم کلامی کرو۔ ہم نے اپنی کلام آخری کلام اتار دیا، اس کو ہم نے تمہیں عطا کر دیا، اس کو پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں پھر یہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ ان المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی مثال میں 2 مثالیں دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ محبوب حقیقی کی کلام ہے۔ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سنا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے، اور واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ ایک مومن آدمی کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی ہوئے تو دیکھو محبوب سے وصل کے لیے، محبوب سے ملاقات کے لیے آدمی ترستا ہے، اس سے چند لمحے بات کرنے کے لیے آدمی یا کہ اپنا جان مال عزت آبرو سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عشق اور اللہ کی محبت وہ دنیاوی عشق و محبت سے کم کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی کو علامہ رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عشق مولا کہ کم از لیلا بود، عشق مولا کہ کم از لیلا بود، گوئے گشتن بہر او اولا بود، میں کہ اللہ کا عشق وہ لیلا کے عشق سے کم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو فرمایا کہ گیند بن جائے تو یہ بہتر ہے۔ جس طرح گیند کا اپنے وجود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، گیند کو جس طرح لڑکاؤ وہ اسی طرف چلی جاتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے آدمی گیند کی طرح پھرے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اب اگر کسی آدمی کا بیٹا تھا، بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، وہ 10 سال ہوئے وہ غیر ملک میں چلا گیا، اس کا کوئی عطا پتہ نہ تھا، 10 سال کے بعد اس نے کسی ایسی لغت کے اندر، کسی ایسی زبان کے اندر خط لکھا جس زبان سے والدین واقف نہیں، مثلا ترکی چلا گیا، اس نے ترکی زبان میں خط لکھ دیا، اب ترکی نہیں آتی، یار من ترکی و من ترکی نہ دانم، کہ میرا یار ترکی ہے لیکن مجھے ترکی آتی کوئی نہیں۔ اب بچے نے ترکی میں خط لکھ دیا، اب ڈاکے نے لا کر وہ حوالے کر دیا تو بتلائے کہ کیا والدین جب تک اس کو سمجھ کر پڑھ نہ لیں، اس کو سمجھ نہ لیں کہ اس خط کے اندر ہمارے بیٹے نے کیا لکھا ہے، کیا اس وقت تک چین آئے گا؟ بالکل چین نہیں آ سکتا۔ اگر ابا جی کہیں گے رات کو خط آئے چلو صبح کو پڑھوا لیں گے، اماں جی اس کو چین سے لیٹر نہیں دیں گی، وہ کہیں نہیں ابھی ڈھونڈو، کوئی ترکی جاننے والا کوئی ٹیچر ہوگا تو جاؤ اس سے یہ خط پڑھوا کے آؤ۔ جب تک اس خط کے مضمون کو آدمی سمجھ نہیں لے گا، ان والدین کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے یہ اپنی آخری کلام تو گویا کہ اپنا آخری پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، تو محبوب کا پیغام پہنچ گیا، محبوب کا خط آ گیا، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے کی آج تک توفیق نہ ہوئی، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اپنے بیٹے جتنا بھی محبت اور عشق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں، جتنی محبت آدمی کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے کہ اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے آدمی بے چین ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کلام کو سمجھنے کے لیے آج تک ہم بے چین کیوں نہ ہوئے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت میں کچھ کمی ہے، محبت جس درجے کی مطلوب تھی وہ محبت ہمارے اندر موجود نہیں، ورنہ اللہ کا آخری کلام وہ ہم تک پہنچ چکا لیکن اس کو سمجھنے کی آج تک کوشش نہ کی گئی۔ دوسری مثال سمجھیے، دیکھیں کہ حاکم ہو، بادشاہ ہو، وہ ایک قانون کا مسودہ بنائے اور آپ نے کسی وزیر سے کہے کہ بھری مجلس کے اندر سامنے کھڑے ہو کر اس کو ذرا پڑھ کے سناؤ۔ اب جس وقت وہ وزیر وہ اسی بادشاہ کا بنایا ہوا قانون اس بادشاہ کے سامنے مجلس کے اندر کھڑے ہو کے پڑھے گا تو پڑھتے وقت دیکھے کتنے حقوق کی رعایت رکھے گا، اس کے الفاظ کو صاف صاف پڑھے گا کہ کہیں اس کے لہجے کے اندر، کہیں اس کے پڑھنے کے اندر کوئی فرق نہ لگ جائے۔
کہ کوئی ایسی کلام زبان سے نہ نکل جائے، کوئی ایسی طرز پیدا نہ ہو جائے جو بادشاہ کو ناگوار گزرے، پھر بجائے انعام کے کہیں وہاں سے سر قلم کرنے کے آرڈر جاری نہ ہو جائے۔ اسے اس کو صاف صاف پڑھے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کے معنی کو بھی سمجھتا جائے گا، اس طرح کہ جب تک آدمی کسی کلام کے معنی کو سمجھے نہیں، اس کے صحیح لہجے میں اس کو ادا ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ لہجہ یہ معنی کے تابع ہوتا ہے۔ معنی کو سمجھ کر جب آدمی کلام کرتا ہے تو اس کا لہجہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ دیکھیں ایک ہی کلام ہے، مثلا میں کہتا ہوں میں مدرسے گیا، یہ خبر بن گئی، سیدھا سے بول دیا۔ اگر اسی جملہ کو میں مدرسے گیا، یہ سوالیہ بن گیا۔ حالانکہ دیکھو تھوڑا سا لہجہ بدلا ہے، الفاظ وہی ہیں، صرف لہجے کے ذرا سی تبدیلی سے معنی کچھ کا کچھ ہو گیا۔ تو جب تک اس کے معنی کو آدمی سمجھے نہیں تو آدمی اس کلام کو صحیح لہجے میں ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح وہ وزیر جب بادشاہ کے مسودے کو اس کے سامنے وہ کھڑا ہو کے پڑھے گا تو اس کے معنی کو بھی سمجھتا جائے گا۔ یہ بھی ڈر ہوگا کہ کہیں درمیان میں ہی بادشاہ رو کر پوچھ لے یہ جو ابھی آپ نے قانون پڑھ کے سنا ہے اس کا معنی کیا ہے، اور معنی آئے نا اور بھری مجلس کے اندر کیا ہو جائے، بے عزتی ہو جائے۔ اسے سمجھ کے پڑھتا جائے گا۔ اور تیسرے جو حق کی رعایت کرے گا وہ یہ کہ اس کے اوپر عمل کا جذبہ بھی دل کے اندر رکھے گا کہ بادشاہ کا یہ بنایا وہ قانون ہے، لہذا دل کے اندر اس کے اوپر عمل کرنے کے جذبے سے اس کو پڑھا جا رہا ہے کہ جو بھی قانون ہمارے اوپر نافذ کیا گیا اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ تو بادشاہ کے قانون ہے کہ وزیر وہ کس طرح سے اس کے حقوق کی رعایت رکھ کے اس کو پڑھتا ہے۔ پھر جو احکم الحاکمین کا آخری یہ قانون اور اس کا یہ مسودہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے بھیجا ہے، تو پھر بتلایا کہ ہمیں اس کے پڑھنے کے لیے ان حقوق کی کیا رعایت نہیں کرنی چاہیے، ان کے الفاظ کو صحیح ادا کریں۔ اب کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ یہ عذر پیش کر کے ہمیں تو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ملا، اور تو پڑھانے والے ہر جگہ موجود ہیں، آپ کی مسجد میں موجود ہیں، مولانا موجود ہیں، مولانا مفتی ناصر صاحب، اور بھی قاری صاحب پڑھاتے ہیں یہاں پر، تو 2 قاری موجود ہیں یہاں پر۔ اگر کوئی آدمی اپنے الفاظ کی ادائیگی کو درست کرنا چاہے تو یہاں پر پڑھانے والے موجود ہیں۔ اس طرح کل کو یہ عذر بھی پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ملا تھا، پڑھانے والے موجود ہیں۔ تو پڑھنے والوں کی کمی ہے، پھر اس کا معنی کو بھی سمجھے۔ معنی کو سمجھانے کے لیے دیکھو دروس قرآن کے بھی سلسلے ہوتے ہیں، یہاں بھی درس قرآن کا سلسلہ ہے ہفتہ وار۔ اس کے علاوہ دیکھیے چھٹیاں ہوتی ہیں مدارس کی، تو مدارس کے اندر دورہ تفسیر قرآن ہوتے ہیں۔ میں اسی کی دعوت کے لیے حاضر ہوا تھا کہ ہمارے جامعہ عربیہ ضیاءالعلوم میں دیکھیں 65 برس سے یہ دورہ تفسیر چلا آ رہا ہے۔ کبھی وہ دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے حضرت مولانا محمد امیر بندیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبھی حضرت مولانا محمد حسین نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، وہ پڑھاتے رہے۔ اب انہی کے شاگرد ہیں آگے حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کا بڑا ملکہ عطا کیا ہے۔ خود وہ تقریروں کہتے بھی رہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا گھول کے پلا دینا، وہ مرتبہ وہ ملکہ ان کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے جو حضرات اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر دورہ تفسیر کے اندر پورا وقت دے سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ 45 دن کا پیریڈ ہے یہ سارا، اور صبح 7 سے لے کر 11-12 بجے تک یہ 4 گھنٹے کا پیریڈ ہوا کرے گا۔ کوئی پورے 4 گھنٹے نہ صحیح تو کم از کم 2 گھنٹے کا وقت یہ درمیان کے اندر وہ نکال لے اور ایک پیریڈ میں شرکت کر لیا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں پر حجت تام ہو چکی ہے، کل کو ہم کوئی بہانہ نہ نکال سکیں کہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یا اللہ آپ کے کلام کے اندر لکھا ہوا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اتاری ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر تیسرا جو اس کا حق ہے وہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عمل اتاری ہے، یہ اس لیے اتاری تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ ہماری دنیا کی بھی فلاح کی ضامن ہے اور ہماری آخرت کی بھی کامیابی کی ضمانت اسی کتاب اللہ کے اندر ہے۔ کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھام لینے کا اللہ نے حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر پڑھنا، پھر اس کے اوپر زندگی بھر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ واقعہ کی فضیلت بتلا دیں. کہتے ہیں روزانہ رات کو پڑھنے سے معاشی تنگی نہیں آتی. ہاں واقعتاً یہ حدیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جو آدمی سورۃ الواقعہ صرف ایک مرتبہ ہر روز پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاشی تنگی سے محفوظ فرمائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ وظیفہ جاری کرنا چاہا کہ ان کی بیٹیاں تھیں کہ چلو ان کے لیے کوئی وظیفہ جاری کر دیا جائے، مالی وظیفہ. تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ پڑھا رکھی ہے، ان کو یاد کروا دی، وہ ہر روز اس کو پڑھتی ہیں، اس لیے ہمارے اوپر کوئی معاشی تنگی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان مالی وظائف کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے یہ سورہ واقعہ کو پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. اور جیسے آج کل یہ دور چل رہا ہے معاشی تنگی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ سب کی معاشی تنگیوں کو دور فرمائے. تو یہ ایک روحانی طریقہ ہے اپنے آپ سے معاشی تنگی کو دور کرنے کا. تو سورہ واقعہ کی تلاوت بھی کیا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.